اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج میں آپ کو انشاءاللہ دل کے وال جو بند ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے، اور اگر کوئی شخص اس عمل کو اس کا چلہ کرنا چاہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ دل کا آپریشن کچھ لوگ کرتے ہیں، پنجاب میں اکثر علاقوں میں یا مختلف علاقوں میں یہ آپریشن کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں روحانی معالج یا یہ کام کرنے والے دل کا آپریشن کرتے ہیں جس میں بند وال کو کھولا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات کچھ لوگوں کو وہاں سے آرام بھی آتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتا۔ اب اللہ جانے کہ وہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طریقے سے، جس طریقے سے میں عمل بتا رہا ہوں، یہ 40 دن کا عمل ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کسی مریض جس کے وال بند ہوں تو اس کا وہ علاج جب کرے گا، اس کو جب وہ دم کرے گا تو انشاءاللہ اس کے دل کے بند وال کھل جائیں گے، جسے روحانی آپریشن کہتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت خاص عمل لے کر آیا ہوں، جیسا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسے عمل بتاؤں کہ جو بہت ہی زبردست اور بہت اچھے ہوں، اور الحمدللہ میری یہی کوشش ہوتی ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے اعمال آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہے، 40 دن کا عمل ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ عمل کر لے تو اس کا طریقہ بھی میں اس کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے یہ عمل کس طریقے سے آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے، اور جب آپ اس کا علاج کریں گے تو اس کا صدقہ آپ کو کیا دینا ہے، کہ صدقہ دینے کی صورت میں اس مریض کو جو آپ سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، جو آپ کے دم میں تاثیر پیدا ہونی چاہیے، جو فائدہ ہونا چاہیے، وہ آپ کو اس وقت مریض کے علاج میں حاصل ہو۔ تو ان باتوں کا بھی اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس میں آپ کو صدقہ کیا دینا ہے۔ جب تک آپ اس مریض کا جو صدقہ اس کا بنتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ صدقہ نہیں دیں گے، اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم لوگ مریضوں کا علاج تو کرتے ہیں لیکن صدقہ نہیں دیتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے صدقہ اس کا دینا کیا ہے، تو پھر مریض ہم سے کہتا ہے ہم تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو اس صورت میں جو لوگ علاج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، بالکل کریں، لیکن ان سے صدقہ دلوائیں۔ آپ اگر آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تو اس صورت میں کم سے کم ان سے تو صدقہ دلوائیں، لازمی دلوائیں، تاکہ اس کو اس جو آپ نے کام کیا ہے اس کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ قدرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صدقے کا ایک معاملہ رکھا ہے، اگر آپ کسی شخص کو دم کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دیں تو کسی غریب کی مدد ہوگی، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کو دم کر دیا ہے آپ گھر جائیں، وہ تو چلے جائے گا، ٹھیک ہے، وہ صدقہ بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ کہ کسی غریب کا بھلا ہوگا، کسی کی مدد ہوگی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، اور آپ کی جو آنے والی جو پریشانیاں ہیں، جو اس عمل کے ذریعے آپ پر پریشانیاں یا رجت کے معاملے آپ پر آنے والے ہیں، وہ بھی ختم ہوں گے۔ اس بات کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہے، یہ 40 دن کا عمل ہوگا، اور اس میں آپ نے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہوگا، اور اگر الگ کمرہ مل جائے یا اس عمل کو مسجد میں بیٹھ کر تنہائی میں پڑھا جائے تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر یا تنہائی میں اس کو بیٹھ کر کرے گا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی 70 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ یا شافی، اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔
313 مرتبہ اور درود ابراہیمی کو 70 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور اس عمل میں بزرگوں کی زیارتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو زیارت ہو کسی بھی غیر شخص سے آپ نے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اپنے مشاہدات کسی کو بتاتے ہیں تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اپنا مشاہدہ سوائے اپنے استاد کو کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کو کس کی زیارت ہوئی، کس وقت ہوئی، کس طرح ہوئی۔ ظاہری طور پر، باطنی طور پر جتنی بھی آپ کے مشاہدات ہیں سوائے استاد کے کسی کو نہیں بتائے جاتے۔ یہ میاں حضور کا فرمان ہے۔ میاں حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے مشاہدات کسی کو نہ بتاؤ۔ تو جتنا آپ مخفی اپنے مشاہدات کو رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا عمل جو ہے وہ پرتاثیر ہوگا۔ اور کبھی کسی کو یہ بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ عمل کون سا پڑھتے ہیں۔ اس چیز سے بھی میاں حضور نے منع فرمایا۔ تو ان باتوں کا جو بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کے عمل میں بہت تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کا مکمل طور پر آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کو پرہیز کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہے تو میری طرف سے واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے اس عمل کے لیے آپ اجازت کے لیے میرے نمبر پر رابطہ کریں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی اجازت دوں گا۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔